الحامدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو وہ لمحہ عطا کیا جس لمحے میں ہم اور آپ حاضر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں اس جوڑے کو عطا فرمائے جس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کل اللہ کے محبوب کی سنت کی ادائیگی ہوئی ہے۔ بہت دیر تک اب یہ پروگرام نہیں چلے گا کیونکہ پہلے سے ہی تاخیر ہو گئی ہے۔ راجو بھائی بکرا کاٹنے والے وہ آ گئے ہیں، تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، باورچی اپنا کام کر کے آرام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے انشاءاللہ میرا بیان جو ہے وہ جمعے کے دن ہوگا اور تھوڑی دیر حصول برکت کے لیے جب میں آ ہی گیا ہوں تو میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی سیدنا و سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے معمول کے مطابق نعت کے 2-3 اشعار سماعت فرمائیں۔ ارشاد بتاؤ۔ یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، پڑے جب کوئی مصیبت، پڑے جب کوئی مصیبت، دے حضور کی دہائی، پڑے جب کوئی مصیبت، اے مدینے والے آقا یہ کرم ہے مجھے پہ تیرا، اے مدینے والے آقا یہ کرم ہے مجھے پہ تیرا، میں جدھر گیا اکیلا میرے ساتھ تھی خدائی، یہ کا ہے زمانہ، وہ سنہری جالیوں کی سب غم جو یاد آئی، وہ سنہری جالیوں کی سب غم جو یاد آئی، میں خوشی میں جھومے اٹھا، میں خوشی میں جھومے اٹھا، میری روح مسکرائی، یہ انہی کا ہے زمانہ، وہ سنہری جالیوں پر میری شاعری نچھاور، وہ سنہری جالیوں پر میری شاعری نچھاور،
یہی میری بندگی ہے، یہی ہے میری کمائی، یہ انہی کا ہے زمانہ۔ آخری شعر مکے کا، تجھے راز جو ملے گا تو ملے گا ان کے در سے، تجھے راز جو ملے گا تو ملے گا ان کے در سے، کوئی اور کیا بھرے گا، کوئی اور کیا بھرے گا، تیرا کاسہ گدائی یہ انہی کا ہے زمانہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ 3 چیزیں مومن پر، مسلمان پر فرض ہے۔ ایک حق اللہ ہے، دوسرا حق العباد ہے، تیسرا حق النفس ہے۔ یہ جب بندہ تینوں حقوق کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے، اور بے پناہ اللہ اس کو اپنی برکتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ اپنا قرب عطا کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے اور اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں گزارنی چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام صاحب خانہ علی جناب جلال احمد صاحب نے اپنے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر شکرانے میں یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس محفل مولود کو قبول فرمائے اور اس کی ساری برکتیں اس جوڑے کو عطا کرے جو کل بڑھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنے حق ادا کرنے والے کو عزت دیتا ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ جب بندے مومن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو بندہ عام لوگوں کے نگاہوں میں بھی وہ نیک ہوتا ہے، اور جب رب کے حق کو ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک مسلمان پر جہاں اللہ کا حق ہے وہیں جانتے ہو اس کے اوپر جانتے ہو خود اس کا اپنا حق ہے جس کو حق النفس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بہت طاقت ان کے پاس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول سرور کائنات کے وہ صحابی تھے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان کا اپنا یہ معمول تھا کہ جانتے ہو وہ روزانہ نفلی روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز نفل اس وقت کا پڑھتے تھے جب تک کہ پورا قرآن وہ ختم نہیں کر لیتے۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ شکایت لے کر جاتی ہے، یا رسول اللہ میرے شوہر یہ ہیں، ان کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میاں بیوی کے درمیان آپسی جھگڑے ہوئے تھے یا کوئی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، نہیں، وہ شکایت اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن ان کی بیوی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا تو ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا اور بیوی کا حق مارنے کا غضب اللہ تم پر نازل فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تو تم ہر حقدار کا حق ادا کرو، تمہارے اوپر اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ تمہارے اوپر جہاں تمہارے رب کا حق ہے ویسے ہی تمہارے اوپر تمہارے بدن کا حق ہے اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، ہر حقدار کا اس کا حق ادا کیا کرو۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، بہت طاقت رکھتا ہوں، اس لیے روزانہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب تک میں پورا قرآن نماز میں ختم نہیں کر لیتا اس وقت تک میں نماز نہیں ختم کرتا ہوں، اس لیے اسی میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ ایسا نہ کرو، اگر تم بہت روزانہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن تم افطار کرو، اس دن روزہ نہ رکھو، اور 3 دن میں ختم قرآن کیا کرو، تاکہ اللہ کے رسول سرور کائنات کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی صرف اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میرا حق ادا کرتا رہے، مگر وہ اپنے بندوں کا یا اپنی بیوی کا یا اپنے گھر والوں کے حق کو حق سے وہ جانتے ہو اور وہ حق نہ ادا کر پائے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات کے فرمان کا مطلب یہی تھا کہ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ تم رات و دن اللہ کی عبادت میں گزارو تو تم کمزور ہو جاؤ گے، جس طرح اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر ایسے ہی تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ ایک شخص مصطفیٰ اسی طرز کی اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جب آپ فارس سے سینکڑوں سال پہلے نکلے ایمان تلاش کرنے کے لیے، حق کی تلاش میں رسول اللہ کو پانے کے لیے، مدینہ میں سینکڑوں سال کے بعد اللہ کے رسول سرور کائنات سے جب ملاقات ہوئی، ایمان کی دولت ہوئی، اس دن اللہ کے رسول مواخات قائم کر رہے تھے، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا رہے تھے۔ اسی درمیان اللہ کے رسول سرور کائنات نے سلمان فارسی کو بھائی بنا دیا ابو دردہ کا۔ حضرت ابو دردہ نے ہاتھ پکڑا سلمان فارسی کا اور یہ کہا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ دوسرے ملک فارس کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو دردہ نے ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کے رسول نے جب مجھے تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا ہے تو چلو میرے گھر۔ حضرت ابو دردہ جب گھر لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی گھر میں ایک خاتون ہے جن کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب و غریب حالت ان کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کے اس خاتون سے پوچھا، اے خاتون تم کون ہو جو اس گھر میں رہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بھائی ابو دردہ کی بیوی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی ساتھ فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ایک شادی شدہ عورتوں کو اپنی صورت اور اپنی لباس اس طرح رکھنی چاہیے جو ان کے شوہروں کو پسند ہو، جو ان کے لیے جاذب نظر ہو۔ آج یہ ہمارے اس معاشرے کی خاتون ہے، جب وہ زینت اختیار کرتی ہے تو جانتے ہو وہ دوسرے کو دکھانے کے
کے لیے، مگر رسول اللہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ صحابیہ جو ہوتی ہیں وہ جب بھی زینت اختیار کرتی تھی، بنتی سنورتی تھی، تو محض اپنے شوہروں ہی کے لیے وہ سورا کرتی تھی۔ حضرت جانتے اس وقت حضرت ابو دردہ کی بیوی نے بے ساختہ یہی کہا، اے سلمان میں زینت اختیار کروں تو کس کے لیے، میں آرائش اختیار کروں تو کس کے لیے، آپ کے بھائی ابو دردہ کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے زینت اختیار نہیں کی ہے، اس لیے میرا کپڑا میلا کچیلا ہے، اس لیے میں جانتے ہو میری حالت عجیب و غریب ہے۔ حضرت ابو دردہ کی بیوی نے جب یہ کہا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اچھا یہ معاملہ ہے، کہا ہاں، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی جو بھائی بن کے ابو دردہ کے ہاں آئے، نماز عشاء کے بعد فرماتے ہیں اے ابو دردہ اپنا بستر میرا بستر ایک ساتھ لگا دو، دونوں بستر ایک ساتھ لگ گئے، حضرت ابو دردہ ایک طرف، حضرت سلمان ایک طرف سوتے ہیں۔ حضرت سلمان جیسے ہی آنکھ بند کرتے ہیں ابو دردہ کو لگتا ہے یہ سو چکے ہیں، وہ فوراً اٹھے تاکہ جا کے وضو کروں نماز پڑھوں۔ حضرت سلمان فارسی نے آنکھ کھول دی، کہا ابو دردہ کہاں چلے، کہا نماز پڑھنے کے لیے، کہا ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، اب کون سی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، چونکہ ان کی بیوی نے یہ کہا تھا اے سلمان میں کیوں آرائش اختیار کروں، آپ کے بھائی ہیں جو روزانہ نفلی روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز نفل پڑھتے ہیں، ان کو یہ وقت نہیں ملتا ہے میرے پاس آنے کے لیے، اس لیے میں زینت کس کے لیے اختیار کروں۔ حضرت ابو دردہ کو اس لیے سلمان فارسی نے روکا، کہا ابو دردہ کہاں چلے، کہا نماز پڑھنے، کہا ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، کون سا نماز کا وقت ہوا، لیٹو بھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے کہنے سے ابو دردہ لیٹ گئے، یہ کیسے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خاندان کے نہیں تھے، ایک ملک کے نہیں تھے، جانتے ہو نہ جانے کہاں کہاں سے آئے تھے، صرف میرے آقا کے زلفوں کے اسیر ہوئے تھے، تو کوئی فارس سے آیا تو حضرت سلمان فارسی کہلایا، کوئی روم سے آیا تو صہیب رومی کہلایا، کوئی حبشہ سے آیا تو بلال حبشی کہلایا، وہ سب میرے آقا کے غلام بنے، اور اس طرح محبت میرے آقا نے ایک دوسرے کے اندر ڈال دی کہ لوگ اپنی جان اپنے صحابہ پر قربان کرتے ہوئے، اپنے بھائی پر قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر مہمان بن کر آئے اور انہیں پر حکومت چلا رہے ہیں، کہہ رہے ابو دردہ لیٹو بھی نماز کا وقت نہیں ہو جائے گا تو تم پڑھ لینا۔ حضرت ابو دردہ پھر تھوڑی دیر انتظار کیے ہوئے سو رہے ہیں، دیکھا کہ سلمان فارسی سو گئے ہیں، انہیں ایسا لگا، پھر یہ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، پھر حضرت سلمان فارسی نے روک دی، کہا لیٹو بھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ نہ معلوم کتنی مرتبہ ابو دردہ اٹھے، ہر مرتبہ سلمان فارسی نے انہیں سلا دیا۔ جب رات کا پچھلا پہر باقی رہ گیا، ایک تہائی رات باقی رہ گئی، خود حضرت سلمان فارسی اٹھتے ہیں، ابو دردہ کو جگاتے ہیں، کہتے اٹھو وضو کا انتظام کرو، ایک تہائی رات باقی ہے، چل کر نماز نفل پڑھ لیتے ہیں۔ دونوں صحابی اٹھتے ہیں، نماز نفل پڑھتے ہیں، نماز نفل پڑھنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جانتے حضرت ابو دردہ انصاری نے میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت لے کر پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ایسے شخص کو میرا بھائی بنا دیا ہے جو مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے، یہ کس نے شکایت کی؟ ابو دردہ نے۔ میرے آقا نے بلایا حضرت سلمان کو، سلمان کیا معاملہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کا یہ حال ہے، ان کی بیوی کا یہ حال ہے، ان کو اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب میں نے ان سے کہا تھا اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا تھا تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تو تم ہر حقدار کا حق ادا کیا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو دردہ سلمان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، اس لیے نہیں کہ تم صرف جانتے ہو، آپ تم جب تھوڑی دیر رات کے حصے میں آرام بھی کر لو گے تو تمہارا بدن کمزور نہیں ہونے پائے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے حق ادا کرنے والے کو عزت دیتا ہے، لیکن اس وقت
بندہ حقوق العباد میں وہ پکڑا نہ جائے، ملوث نہ ہو، کسی کا حق نہ وہ مارتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تمہارا بھائی خود نہ معاف کر دے۔ اس لیے ہم کو آپ کو یہ چاہیے، اور آج کا یہ پروگرام جو صاحب خانہ میں رکھا، مجھ سے بیشتر حضرت مولانا اشتیاق صاحب اللہ نے، جانتے ہو بیوی کے تعلق سے ایک بہترین کتاب آپ حضرات نے سماعت کی، وقت زیادہ نہیں ہے، ایک حدیث مصطفیٰ میں سنا کر اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات فرماتے ہیں مصطفیٰ المؤمن بعد تقوی اللہ خیر من زوجۃ صالحہ، ایک مومن کو اللہ کی عبادت و ریاضت کے بعد کوئی اچھی چیز اللہ دیتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ نیک بیوی اللہ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جس طرح قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ہی جن سے ہماری بیویوں کو پیدا فرمایا، وہ اس لیے تاکہ ہم ان سے سکون حاصل کریں۔